خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بتائیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے۔ جو عورت ہر وقت منہ بناتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو کھل کر آپ بتا سکیں کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ جو شخص پابندی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ حسد کرنا بہت بری عادت ہے، اس لیے ضروری ہے جل کر کباب بننے کی بجائے کھل کر گلاب بنے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ حشر میں بتاؤں گا جو حشر کیا ہے تو نے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا دوست؟ آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ زندگی میں لوگ آپ کو بے وقوف بنائیں گے، آپ کی تذلیل کریں گے اور برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ان کا حساب خدا کرے گا۔ آپ اپنے دل میں نفرت کو گھر نہ کرنے دیں ورنہ آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اس قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں، کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو دینا نہیں ہوتا۔ خدا تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس کی موجودگی میں دوسری عورت کی خواہش کرو۔ عورت کی آزادی کا پہلا قدم اس کی خود مختاری سے شروع ہوتا ہے۔ خود مختار ہوئے بغیر عورت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ محبت وہ اعلیٰ احساس ہے جو مشکل ترین وقتوں اور عجیب ترین جگہوں پر آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دیتا ہے انشاءاللہ۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے وہ ماں اور بہن کی کرتا ہے۔
خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ چہروں اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں ہوتے۔ محبت میں سچائی تلاش کرو، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ کے لیے تکلیف نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ کو یاد کرے گا۔ مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی تمہارے خد و خال سے۔ مجھے اس کیفیت سے محبت ہے جو تمہارے ساتھ ہونے سے مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ بس دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ پانی ہر چیز کو دھو سکتا ہے لیکن گندی زبان کو نہیں۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مرد کو دوسری عورت پسند آتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن عورت کو اپنے خاوند کے سوا کوئی مرد پسند نہیں آتا۔ زندگی میں بڑے مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے اور کبھی دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت ہونے چاہئیں، شاندار ہونے چاہئیں۔ بعض بڑے گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنے پاکیزگی کھو دیں تو ساری دنیا کے سمندر اس کو دھو نہیں سکتے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفل اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق ناراض لوگوں کا دماغ زیادہ منفرد خیالات پیدا کرتا ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ عورت اور مرد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عورت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے والے عورت کو ہی حقیر سمجھتے ہیں۔